سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، اور ان 7 لوگوں میں سب سے پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ آج ناظرین کرام، میری گزارش تمام دیکھنے والوں سے اور خاص طور پر سابقہ اور موجودہ حکمرانوں سے کہ وہ آج کا پروگرام ضرور دیکھیں، کیونکہ آج تذکرہ پاک ہے، قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارنے والے، یعنی اپنا وقت گزارنے والے، حکومتی خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لینے والے، نظام اسلامی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے، جن کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس خطے میں دین حق کا محافظ اور اسلام کے ترکش کا آخری تیر قرار دیا، جو زندگی میں تقریباً 49 سال تک کم و بیش پورے بر صغیر کے 15 کروڑ افراد پر حکومت کرتے رہے، اور پردہ فرما کر جن کی قبر آج بھی دلوں پر راج کر رہی ہے، جو مجدد، علماء، صوفیہ، عمراء و سلاطین کی صف میں ایک انتہائی ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو عہد مغلیہ کے چھٹے بادشاہ ہیں، انتہائی نڈر، منصف اور صالح حکمران، جنہیں دنیا سر جھکا کر انتہائی ادب سے ابو المظفر محی الدین غازی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے لیے ان کے ہم عصر سلطان العارفین سخی سلطان بہو علیہ رحمہ نے اپنی تصنیف امیر الکونین میں سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا با اخلاص اور صاحب یقین غلام لکھا۔ آپ عالم و فاضل، عابد و زاہد اور مجدد وقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر، بردبار اور خوف خدا رکھنے والے بادشاہ اور شہنشاہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ناظرین، مغلوں کی حکومت کی سرحدیں اس حد تک پھیلی کہ کابل سے لے کر ڈھاکہ اور کشمیر سے پانڈی میری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فوجیں دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں ناظرین شمار ہوتی تھیں۔ بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے بادشاہ ہیں، یہ پہلے بادشاہ ہیں ناظرین جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، فنون لطیفہ، فنون خطاطی کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاگیری میں کمال حاصل کیا۔ انہوں نے علوم دینیہ، تفاسیر، حدیث اور فقہ پر بہترین عبور حاصل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انتہائی باعمل، متقی، پرہیزگار، مسلمان، مدبر اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، یعنی جو آپ کا ایڈمنسٹریشن تھی وہ انتہائی کمال تھی۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں سرکاری خرچ پر آپ نے اس وقت مدارس اور یونیورسٹیز قائم کی۔ ان مدارس کے طلباء کے لیے وظائف اور اساتذہ کے لیے مشاعرے سرکاری خرچ سے جاری کیے، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ اساتذہ کا بھی خیال رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ اسٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھتے تھے، نیز دیگر مدارس کے علماء کرام کے لیے بھی آپ بہت فنڈز جاری کرتے تھے۔ مغلیہ درباروں کا حوالہ
اس وقت ناظرین آپ جانتے ہیں چونکہ دین اکبری کی ایک یلغار تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے اپنے رنگ کو بڑا جمایا ہوا تھا، تو رقص و سرور کی بجائے یعنی مغلیہ درباروں کا حوالہ جو کہ رقص و سرور تھا اس کی بجائے ذکر الہی کی محافل کو سجایا کہ جن درباروں میں گانے باجوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں وہاں تلاوت و حمد و نعت گونجنے لگیں۔ آج مدارس دینیہ میں ناظرین رائج تعلیم جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے اس کا آغاز بھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کرایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ یہ کیسی اچھمبے کی بات ہے ناظرین کہ دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہندوستان پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف اور صرف 2% تھا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور آپ نے ختم کیا۔ کھانوں کی جنسوں پر یہ جو اجناس وغیرہ ہوتی ہے نا کہ آج اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگتے ہیں، تو کھانوں کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے گئے۔ عام شہری کو بادشاہ کے احتساب کا حق دیا کہ وہ کھڑے ہو کر بادشاہ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا، کس لیے کیا، صحیح کیا یا غلط کیا۔ جب بادشاہت کی مسند پر آپ فائز ہوئے تو ہند میں اخلاقی اور معاشرتی حالت انتہائی خراب تھی۔ توہم پرستی، الحاد یعنی بے دینی، جوا، ناجائز ٹیکس، بھنگ کی کاشت، شراب نوشی اور بدکاری عام تھی۔ آپ نے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا۔ حرام و ناجائز کاموں سے روکنے کے لیے باقاعدہ محتسب شرعی کا عہدہ قائم کیا جس کے تحت لوگوں کو دین کے فرائض ادا کرنے کی تلقین کی جاتی اور معاشرتی برائیوں یعنی شراب اور جوئے وغیرہ سے مکمل طور پہ ان کو روکا جاتا۔ جوئے خانے اور شراب خانے آپ نے بند کرائے، ہندو اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی، فحاشی کا انسداد کیا، درشن جھروکا کی رسم کو ختم کیا اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ آپ نے رائج کیا۔ سجدہ جو کیا جاتا تھا اس کو ختم کیا، یعنی ہاتھ اٹھانا موقوف کیا، ناچ گانوں پر پابندی لگائی، آلات موسیقی کو زمین میں دفن کیا۔ فتاوی عالمگیری آپ رحمت اللہ علیہ کے دور کی تدوین ہے جو بہت بڑا کام ہے، یعنی ایسی تدوین ہے جو انتہائی ممتاز کام ہے۔ اس کی تدوین کا بنیادی مقصد عالم اسلام میں اسلامی احکامات کی ترویج و اشاعت تھا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، اتنی بڑی شخصیت سلطان کی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو مسخ بھی کیا، اور وہی بات ہے میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ کہیں قلم اٹھا کے لکھا جاتا ہے، کہیں قلم دبا کے لکھا جاتا ہے، لیکن سلطان کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو صحیح پتہ چلنا چاہیے کہ ایکچولی آپ کی شخصیت ہے کیا۔ تعارف سے شروع کرتے ہیں، ابتدائی تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں وہ ایک مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہیں، مغلیہ دور کے بادشاہ ہیں، وہیں انہوں نے جو انداز حکمرانی اختیار کیا اور جو نقوش چھوڑے ہیں، یقیناً اگر آج کوئی ان چیزوں کو دیکھے، پڑھے، سمجھے، جانے اور ان کی تقلید کرے تو یقیناً وہ ایک حکمرانی کے طرز پر ہو یا اپنے گھر کی طرز پر ہو یا کسی تحریک یا تنظیم کے سربراہ ہونے کے انداز میں ان چیزوں کو لیتا ہے تو یقینی طور پر اسے کامیابی بھی ملے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کر حاضر بھی ہوگا۔ ولادت اور وصال کے حوالے سے میں ابتدائی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو آپ کی پیدائش ہے وہ 1681 عیسوی ہے اور وصال آپ کا 1707 میں ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 89 سال یا اگر 90 سال شمار کر لیں ان کو تو تقریباً 89 سال کی عمر آپ کی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو عمر عطا فرمائی 89 سال کی تقریباً،
اس میں تقریباً 49 سال وہ ہیں کہ جو آپ نے سلطنت پہ بیٹھ کر گزارے ہیں، یعنی پوری زندگی کے جو 49 سال آپ کے ہیں وہ حکمرانی کے تحت آپ نے گزارے ہیں۔ اچھا، چونکہ گھر وہ ہے کہ والد بھی بادشاہ ہیں، دادا بھی بادشاہ ہیں، پردادا بھی بادشاہ، تو ایک وہ چلتا ہوا سلسلہ آ رہا ہے۔ اور پھر جب ظاہر ہے کہ خاندان میں اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پردادا نے جب وہ دین اکبری کا ایک آغاز کیا اور اس دور کے اندر بہت بڑی شخصیت اور اس وقت کے مجدد جنہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، نامی اسم گرامی شیخ احمد سرہندی ہے، تو انہوں نے جب اس کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو ظاہر کہا جاتا ہے کہ تحریک کا آغاز تو کوئی کرتا ہے مگر اس کی تکمیل بعد میں جا کے کوئی اور دیکھتا ہے۔ جب آپ نے یعنی دین اکبری کے خلاف آپ نے یہ بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی حق ہے، کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، تو آپ دیکھیے کہ اس کی تکمیل ہمیں پھر نظر آتی ہے اسی گھر کے ایک فرد جو تیسرے یا چوتھے نمبر پر آ کے جب بادشاہت پر آ کر بیٹھتے ہیں، یعنی سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پھر سمجھیے کہ اس عمل کی تکمیل کی ہے جس کا آغاز حضرت مجدد الفتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تھا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئی اور ان سے بیعت کرنے کے بعد یہ سارا سلسلہ آپ لے کر چلے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انہی لوگوں سے کام لے لیتا ہے کہ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، یعنی جن پہ نہیں ہوتا بھئی یہ گھر میں اتنی خرافات ہو گئی، اتنا بگاڑ آ گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ گھر ہی کا ایک فرد ہے، یعنی پردادا گئے، پھر دادا آئے، پھر والد آئے، اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آغاز ہی دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح منتخب کیا تھا کہ حافظ قرآن ہے، اور بچپن سے آپ یہ دیکھیے کہ جو حالات اس وقت کے تھے ان حالات کے اعتبار سے آپ فارسی تعلیم کی طرف گئے آغاز میں اور حفظ قرآن کی طرف گئے، مگر ظاہر ہے کہ بادشاہوں کا عروج و زوال اور جنگیں اور یہ ساری چیزیں، تو حفظ قرآن آپ کا نامکمل رہ گیا، لیکن ذہن کے اندر چونکہ یہ بات تھی کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، تو جب آپ حکمران بنے، حاکم بنے ہیں آپ، تو حاکم بننے کے بعد آپ نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ قرآن کو جو ہے فوقیت دی، کرسی ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں منصب پر آ کر بیٹھے، 40 سال کی عمر میں، اور اس عمر میں آ کے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، میں اتنا بڑا ہو گیا، میں بالغ ہو گیا، میں 20-22 سال کا ہو گیا، اب قرآن کیا پڑھوں میں؟ یعنی دیگر علوم کی طرف جانے میں آپ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، لیکن قرآن پڑھنے میں یا قرآن حفظ کرنے میں یا مسائل سیکھنے میں یا نماز کی درستی میں آپ کو جو ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک سبق ہے ہمارے تاریخ کے حکمران سے، اور بالخصوص ابو المظفر محی الدین غازی محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کو اگر ترجیح دی جائے گی اور دین کو فوقیت دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر منصب بھی عطا فرمائے گا، حکومت بھی عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب آپ کو عطا فرما دے گا، بہت اچھے انداز سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سر اس میں ایک بات اور بھی ہے نا بڑی خاص، دیکھیں صرف قرآن پاک کا حفظ کرنا معاملہ نہیں تھا، آپ ایک عالم بھی بنے، فارسی کے عالم ہیں، عربی کے بھی عالم ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ طرز جہاں ایک طرف جو ہے ریٹیلیشن ہو رہی ہے، جہاں دین اکبری جو ہے اس کا رنگ اتنا جمع ہوا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، جہاں پر آپ کے خلاف ہندوؤں کی جو ہے پوری الغار ہے، اور پھر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اپنے قدم جما کے بیٹھے ہیں، اس درمیان سے اپنے آپ کو منوانا، دین اسلام کے لیے ترویج بھی کرنا، پھر اپنے آپ کو بھی ریفائن کرنا دین کے حوالے سے، کتنا بڑا کام تھا۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور خاص طور پہ اس کا جو بہت بڑا کردار ہے وہ آپ کے استاد حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کا علمی شغل اور علمی طور پہ آپ بہت زیادہ جن سے محبت کرنے والے، جن سے بہت زیادہ متاثر تھے، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ تو استاد ہوئے آپ کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ نظام الدین رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے بڑی محبت و عقیدت، اور وہیں سے پھر شیخ نظام الدین صاحب نے جو ایک نصاب مرتب کیا جسے آج درس نظامی کا نصاب کہا جاتا ہے، انہی کے نام سے تو یہ سلسلہ سارا چلا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو جو سعادت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وصال ہے وہ جمعے کے دن ہے، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور احمد آباد میں وصال ہوا، اور خلد آباد جو علاقہ ہے اس کے اندر آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ بعض علماء نے آپ کو اس صدی کے جو کارنامے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور دین اکبری کا خاتمہ اور دین محمدی اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مکمل نفاذ کی وجہ سے اور علمی کارناموں کی وجہ سے آپ کو اس صدی کا مجدد بھی قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک حاکم کہ جو اب منصب پر آ کر
بیٹھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دور میں جو سارے کام کیے، ساری باتیں کی، ان میں آپ یہ دیکھیے کہ جو بڑا ایک کام ہے وہ کیا ہے، بزرگوں سے عقیدت و محبت. حضرت غیث الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص فیض تھا. جی بالکل. تو یہ بزرگوں کا فیض، اور اس دور کے اندر جو شخصیات شمار کی جاتی تھیں خاص طور پہ روحانی اعتبار سے، ان سے جو آپ نے اکتساب فیض کیا، یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو علمی طور پر، روحانی طور پر بہت بڑی ترقی عطا فرمائی. اچھا، اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آنے سے قبل میں اقبال علیہ رحمہ جو ہے مجھے یاد آ گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس خطے میں اسلام کی وجہ کیا کمال. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو عقل کے اٹکل پچھو لڑانے والے لوگ ہیں، ان کو صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے زیادہ بصیرت و بصارت کسی کی نہیں تھی. انہوں نے جو فرما دیا وہ پھر اس کے بعد کوئی بات رہی نہیں جاتی. اب کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس خطے میں اسلام کی وجہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں سے عالمگیر کو چن لیا، اور وہ عالمگیر جو درویش بھی تھا اور بے پناہ قوتدار شمشیر کا مالک بھی تھا. اب اس کے بعد میرا خیال ہے مزید کوئی بات رہ جانی نہیں چاہیے. ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو زہد و تقویٰ ہے کیا کمال، مطلب میں تو پڑھ کے اشش کر اٹھتا ہوں کہ طرز حکمرانی دیکھیے اور زہد و تقویٰ دیکھیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل علامہ محمد اقبال شاعر مشرق علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت انداز میں سلطان اورنگزیب عالمگیر کو مختلف مقامات پر خراج تحسین پیش کیا ہے، اور یہ علامہ محمد اقبال کا خاصہ ہے کہ انہوں نے تاریخ پر نہ صرف نظر رکھی بلکہ ان تاریخ کے انمٹ نقوش میں سے وہ جو قابل فخر ہستیاں اور شخصیات تھیں ان کا تعارف رکھا. دین اکبری کے مقابلے میں مجد الفسانی آئے تو ان کی تعریف کرتے، ان کے مزار سے جو انہیں فیوزات مل رہے تھے اقبال ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تسلسل اسی طرح سے قائم. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو سلطنت عطا کی تھی وہیں کردار کے حوالے سے تقوی، پرہیزگاری اور خشیت الہی عطا فرمائی. جیسا کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ تمام مغلیہ بادشاہوں میں سے صرف واحد یہ ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے. نہ صرف حافظ قرآن ہے بلکہ مکمل کامل عالم دین ہے، اور اس علم پر انہوں نے عملی طور پر اپنے آپ کو قائم کیا، اور اس کے اثرات ہمیں اس سلطنت میں نظر آتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ بات بطور خاص ذکر کی گئی ہے کہ آپ وضو کا بے حد انتظام اور اہتمام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی چونکہ آپ نے اپنا ذریعہ معاش اور اپنے رہن سہن کے لیے جو اخراجات کا طریقہ کار اختیار کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کیا کرتے. اب یہ ان کا تصور دیکھیے اور ان کے قلب کی پالیدگی اور پاکیزگی کا انتظام دیکھیے کہ آپ ہر وقت باوضو رہتے کہ کوئی لفظ جو ہے میرے قلم سے بے وضو نہ نکل جائے کہ میں اللہ کا کلام لکھ رہا ہوں. اچھا، ان کا پھر لکھا ہوا جو نسخہ ہے وہ سعودی عرب بھی گیا؟ جی، سعودی عرب، لاہور میں بھی جو ہے ابھی بھی بادشاہ مسجد کا جو ہمارا وہ ہے وہاں پر میوزیم میں آج بھی موجود ہے. اور دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود یہ دیکھیں کیسی عام 16 کروڑ عوام پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں، تقریباً 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے آپ حاکم ہیں. جو چاہتے آپ کر سکتے تھے، اور وہ طرز حکمرانی پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے اجداد میں دیکھ کر آئے ہیں، ناز و نام، آرام، آسائش سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن وہ یہ جان گئے کہ یہ حقیقی امانت ہے جو لوگوں تک پہنچانی ہے. اچھا، ٹوپیاں سی کے بیچ ٹوپیاں سینا کتنا معمولی سا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ زر ملتا ہوگا جس پر وہ اپنا گزارا کرتا ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بات قطع کلام کی معذرت، اب میں ذرا سے زہد و تقوی میں ہی میں تھوڑا سا کھونا چاہتا ہوں اس موضوع کے اندر کہ میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی خطاطی ہو رہی ہے، یعنی خوشخطی کی جا رہی ہے، قرآن پاک لکھا جا رہا ہے اور ٹوپیاں سی جا رہی ہیں، اور یہ وہی دربار ہے سارے جہاں پر انہوں نے سجدے کرتے ہوئے دیکھا بادشاہ اکبر کو اپنے پردادا کو. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل. دین اکبری میں کیا ہوا تھا؟ عبادت کا خاص طرز اختیار کر دیا گیا. جہانگیر کے دور میں وہ عبادت کا انداز تو ختم ہوا لیکن وہ سر ٹیکنے کا جو ہے وہ سلسلہ قائم تھا، لیکن جب یہاں بات آئی تو پھر اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا. اچھا، وہ جو جھرو کا درشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ حقیقی طور پر ختم کر دیا گیا، اور ہاتھ باندھ کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا. یہ تیمور لنگ تھا کہ جو کہتا تھا کہ جیسے تمہیں آسمان پر ایک رب نظر آتا ہے اسی طرح سے زمین پر جو حاکم ہوتا ہے وہ بھی رب ہوا کرتا ہے. لیکن اسی میں آپ کو جب یہ اورنگزیب عالمگیر نظر آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ حاکم جو ہوا کرتا ہے حقیقی طور پر اپنی رعایا کا خادم ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے خدمت کر کے بتایا. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے حفظ قرآن تو ہے لیکن اس حفظ قرآن کو قائم رکھنے کے لیے بھی بڑا خوبصورت انتظام ان کے سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ آپ رمضان المبارک میں
تمام قسم کے مشاغل اور مصروفیات کو ترک کر دیتے اللہ اکبر، اور تراویح میں باقاعدہ قرآن سنایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور پھر آخری قرآن وقت، ہاں اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، 10 دن آخری جو ہے جو سنت اعتکاف ہے وہ اعتکاف وہ اختیار اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. ملا محمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ اور نور الانوار جن کے قلم کے عظیم شاہکار ہیں، اصول فقہ کا اتنا بڑا نام، سب سے زیادہ اپنے اساتذہ میں یہ ملا جیون سے متاثر، بہت پیار کرتے تھے. جب یہ حکمرانی پر آ گیا تو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے خدمت کا موقع دیجئے، میرے دربار میں تشریف لائیے. تو آپ نے جواب میں کہا پورا سال میں پڑھاتا ہوں، نہیں آؤں گا. کہا رمضان میں چھٹیاں ہوں گی تو آؤں گا. تو آؤں گا. آپ آئے، پورا مہینہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ رہے، تراویح بھی ساتھ ادا کرتے ہیں، اعتکاف بھی ساتھ بیٹھے. پھر جب واپس جانے لگے تو سلطان اورنگزیب عالمگیر اپنے استاد کا اخلاص جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے مال و زر سے کیسے بے نیاز ہیں. ایک چونی دی، ایک چونی، ہاں، اپنے استاد کو ہدیے کے طور پر ایک چونی دی جو انہوں نے قبول کر لی. کچھ دنوں کے بعد یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب آپ کے جو استاد ہیں ان کی تو بہت ساری زمینیں ہو گئی ہیں. پھر دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو حالات تو ویسے کے ویسے تھے. خود ہی انہوں نے بتایا کہ یار تم نے جو چونی دی تھی وہ اتنی بابرکت ہوئی ہے کہ اس ایک چونی کے بدلے میں نے اتنی ساری زمینیں بنا لی. اتنی محبت تھی کہ آپ نے زمین کا ایک خطہ آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا تھا، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا ہمارا حق نہیں، غریبوں کا حق ہے، ان کو دیا جائے. اچھا جی، اب علامہ صاحب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، بتائیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان کھو جائے اس شخصیت کے اندر، اور اللہ کرے کہ ہمارے خاص طور پہ ینگ جنریشن کو سمجھ آئے صاحب کہ یہ جو ایک خاص پروپیگنڈا ہندوستان کی طرف سے کیا جاتا ہے نا، وہ جواہر لال، اب ایک تو ان کے نام لیتے بھی مجھے بڑا عجیب سے لگتا ہے، وہ جواہر لال نہرو جو ہے اس نے جو پہلی کتاب لکھی تھی اس حوالے سے، اس نے معاذ اللہ جتنا نیگیٹولی ان کو پورٹری کیا ہے، ایکچوئل بات تو وہ ہے ہی نہیں نا. آج تو جتنے ہسٹورینز ہیں، چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہ ویسٹ کے ہوں، وہ تو کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی وہ مخاصمت قائم رکھنی تھی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، اسی وجہ سے ان کو نیگیٹولی پورٹری کیا گیا. اب یہ بتائیے ذرا کہ سلطان کی تخت نشینی اور اس وقت کے جو حالات تھے اور جو آپ نے تدبر سے کام کیا، مطلب انٹرفیتھ ہارمونی کی بھی اس سے بڑی مثال جو ہے اور کوئی نہیں ملتی ہے، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، بہت شاندار گفتگو ہو رہی ہے. تخت نشینی کے وقت جو حالات بر صغیر کے بالخصوص ہندوستان کے تھے، اگر اس کو بغور دیکھیں تو وہاں دین اکبری کی باقیات موجود تھیں. ٹھیک ہے. اسلام کا تشخص اور اسلامی تشخص ختم ہوتا جا رہا تھا، اور اگر بر صغیر میں مختلف اقوام موجود تھی تو تہذیب کا بھی کوئی ایک جو ہے وہ موجود نہیں تھا کہ کس تہذیب خراب ہوتی جا رہی تھی. ایسے میں جب اکبری دین پیچھے سے گزرتا ہوا آیا اور اس کی باقیات باقی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کا منع ہے، اور وہاں پر جہاں سن ہجری کو رائج نہیں رہنے دیا گیا بلکہ شمسی کیلنڈر لے کر آ گیا، اور وہاں پر جہاں بالکل بھی اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں، ایسے میں ایک ایسا شخص جو اسلام پسند ہو، اسلامی روایات کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہتا ہے اور اس کی تخت نشینی ہو، اس کے اوپر جو ہے جادو ناتھ سرکار نے جو ایک ہندو متعصب رائٹر ہے اس نے لکھا کہ مغلیہ حکومت کا جو ہلال ہے اورنگزیب عالمگیر نے اسے بدر کامل کر دیا کہ جب غازی سلطان اورنگزیب عالمگیر آئے اور تخت نشین ہوئے تو ایسا کہ مغلیہ حکومت کا جو ہلال ہے وہ بدر کامل ہو گیا، کہ جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی. اور اسی طریقے سے مورخین نے لکھا کہ وہ طوفان کی طرح آئے اور وہ پورے ہندوستان کے ایک وسیع اور عریض جو ہے رقبے پر انہوں نے اپنے دامن سے ہندوستان کو وابستہ کر لیا. وہ پہلے اسلامی یا مسلمان بادشاہ نہیں تھے، لیکن جو انفرادیت اور عظمت قدرت الہی نے ان کے حصے میں رکھی وہ اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں. تقریباً 20-22 مغلیہ بادشاہ ٹوٹل جو ہے مغل دور میں آئے، تقریباً 20-21 کے قریب آئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے رفت آپ کو عطا کی ہے وہ رفت کسی اور کو عطا نہیں. انفرادیت اور عظمت دونوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رکھی وہ اس سے قبل کسی مسلمان بادشاہ یا دور حکومت میں نہیں رہی. اگر آپ یہ واحد ایسے حکمران تھے جو اسلام اور روایات اسلامی کا اس طرح سے انہوں نے تحفظ کیا کہ انہوں نے اپنی جان تک کی بازی لگا دی. اگر تاریخ میں دیکھیں کہ کوئی اور ایسا بادشاہ ملتا ہے جس نے اپنی جو ہے پوری زندگی اس لیے اسٹرگل کی کہ اسلام کا تشخص برقرار ہو، اسلام دوبارہ لوٹ آئے اور اسلام جو ہے ایک نئے انداز سے ہندوستان میں بر صغیر میں آ جائے، تو وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے سوا کسی کی شخصیت نہیں ملتی.
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب ان اصلاحات کی طرف آتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ جو کچھ پردادا کر کے گئے بڑا مشکل ترین کام تھا کہ اس 360 ڈگری اینگل پہ جو ہے وہ آپ کام کریں اور ایسا کام کریں کہ اس کی ایکسیپٹنس ہو جائے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ حاکم بنے ہیں باقاعدہ اور تخت نشین ہوئے ہیں تو اس وقت کے حالات کا علامہ بلال سلیم قادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ذکر فرمایا. وہیں پر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو والد ہیں شاہ جہان وہ اس مال کا کتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ارجمند بانو جو ممتاز محل کے نام سے مشہور ہے. یعنی اتنا بڑا محل بنا دیا گیا فقط کس کے لیے کہ ان کی رضامندی اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے. تو جہاں پہ یہ حالات ہوں یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مال کا اس انداز سے بے دریغ خرچ کرنا تو آپ دیکھیے کہ پھر بیٹا جب آ کر بیٹھا ہے سلطنت پر تو ان چیزوں کا خاتمہ اس کے لیے کتنا مشکل ترین ہوگا. بالکل. یعنی کتنا سخت معاملہ ہوگا کہ ایک دم سے جیسے ابھی آپ نے کہا 360 اینگل پہ جا کر اس کو ختم کرنا تو یہ انتہائی مشکل معاملہ. وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مشیر ہیں وزیر ہیں دیگر لوگ ہیں وہ سارے والد صاحب کے اور ظاہر ہے کہ ایک دم سے آ کر کی چیزوں کو چینج کرنا تو بغاوت کا اور سارا معاملہ. لیکن آپ نے آہستہ آہستہ بتدریج چیزوں کو ختم کیا. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ علامہ اکرام صاحب نے ابھی ذکر فرمایا تھا اس معاملے کا کہ جو وہاں پہ عبادت کا ایک خاص رنگ اور ڈھنگ شروع کیا گیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے اصلاحات عبادات کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے اور دوسری اصلاحات معاشرت اور حکومت کے اعتبار سے. دونوں اصلاحات آپ نے فرمائی. تو عبادت کا جو انداز اختیار کیا گیا تھا کہ بادشاہ کو صبح صبح دیکھنا بڑی عبادت تصور کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آ کر بادشاہ کے سامنے ڈائریکٹ سجدہ کیا جاتا تھا, سجدہ تعظیمی. اچھا اس کو کچھ کم کرتے کرتے تنقید جب بھی ختم کرتے کرتے یہاں لے کر کے آ گئے کہ بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا کیا جائے, یا مغلیہ دور میں یہ بھی تھا کہ 7 مرتبہ آداب بجا لایا جائے. تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے کے بعد آپ نے سجدہ تعظیمی وغیرہ سب ختم کرنے کے بعد سلام کو آپ نے عام فرمایا اور کہا کہ جس طریقے سے تم ایک عام فرد ہو بادشاہ بھی ایک عام فرد ہے, لہذا کوئی آتا ہے تو اسے آ کر سلام کرنا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ عہدے داروں کے ساتھ ان کی غلطیوں پہ باقاعدہ سرزنش کرنا, ان کا باقاعدہ احتساب کرنا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جب لوگ آتے تھے تو جو بھی محصول وغیرہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ تھا. جو ٹیکسز کے نظام کا آپ نے خاتمہ کیا, یعنی جو غلط ٹیکس لگے ہوئے تھے ان کا جہاں خاتمہ کیا. لیکن وہاں یہ تھا کہ کوئی بھی حاکم ہے, آج بھی ہوتا ہے کہ کوئی منصب اور عہدے پر آ جاتا ہے تو گاڑیوں کی چابیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, زمینوں کے کاغذات دیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات بھی آپ ہی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا, لیکن آپ نے آ کر سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی کسی حاکم کو کسی بھی طرح کا نظارہ نہیں دے گا. تمام چیزوں کا آپ نے خاتمہ فرما دیا. اچھا چونکہ سادگی آپ نے اختیار کی تھی, یعنی قرآن پاک کی خطاطی اور ٹوپیاں وغیرہ سیکھ کر کے اپنی گزر اوقات کا معاملہ, تو جب اوپر والا بندہ ٹھیک ہے نا تو نیچے والوں کو بالکل بھی یہ نہیں تھا معاملہ کہ وہ کوئی گڑبڑ کر دیا, کسی بھی قسم کا معاملہ کر دیا, اور یہی پتا تھا کہ کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. اسی طریقے سے آج بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا کہ اپنی پارٹیوں کے لیے قصیدے لکھے جاتے ہیں, بادشاہ کی شان کے لیے قصیدے لکھے جاتے ہیں, تو آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا. اسی طریقے سے آپ نے صنعت و حرفت اور زراعت پہ بہت زیادہ توجہ دی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ بھنگ کی کاشت وغیرہ ہوتی تھی, آپ نے اس کا خاتمہ کیا. شراب خانے جوئے خانوں کا خاتمہ کیا, ہاں ٹیکس ختم کی. اس طریقے سے ستی کی وہ رسم مشہور تھی کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا یعنی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو ہی باندھ
کے جلا دیا جاتا تھا اس کی چتا کے ساتھ ہی. آپ نے اس کا بھی خاتمہ اچھا کیا. یہاں پہ رک کے ایک جملہ جانا چاہیے آپ کی طرف سے. جملہ یہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں پہ بیٹھ کے جو مثلا نہرو ٹائپ کے اور دیگر لوگ جو آج بھی جو متشدد جتنے بھی ہندو ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کے خلاف کہتے ہیں اور ان کو جو ہے مطلب معاذ اللہ ایک بڑا ہی نیگیٹیولی جو ہے وہ اپنا پینٹ کیا جاتا ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوؤں پر بھی یہ بہت بڑا احسان عظیم تھا, ہندو عورتوں پہ خاص طور پہ اورنگزیب عالمگیر کا, کہ جو عورت جلا دی جاتی تھی اس کی اس رسم کو ختم کیا آپ نے. جی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تعصب جو ہے نا, تعصب یہ انسان کو برباد کر کے, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے لسانی ہو, چاہے حکمرانی کے طور پر ہو, تو یہ چیز جو ہے خاص طور پر ان کے دور کے اندر ہر ایک کو حق دیا گیا کہ وہ اپنی زندگی سہولت و آسانی کے ساتھ گزارے. اور پھر میں جس پر مزید انشاءاللہ یہ بات ہوگی, جو آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے علم دوستی اور علم کے اعتبار سے, وہ کیا ہے کہ فتاوی عالمگیری کی تدوین کرنا. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. وہی بات ہے کہ کون سے کارنامے خاص طور پر علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کارنامے تو اتنے ہیں سلطان کے, لیکن خاص طور پر وہ کون سے کارنامے جن کی وجہ سے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت جانب اشارہ کیا, اور یقیناً یہ ان کے قیمتی ترین کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے کہ جس پر آج بھی مسلمان جو ہیں ان کے احسان مند ہیں اور مسلمانوں کے محسن ہیں. اور بطور خاص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین جو ہیں ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ایسا مفصل اور مربوط انسائکلوپیڈیا فقہ احناف کا دے دیا ہے کہ اس کے بعد گویا ایسے لگتا ہے کہ جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس کا ابتدائیہ یہ فتاوی عالمگیری ہی. سبحان اللہ. 200 علماء نے میرا خیال ہے اس وقت اس تعداد میں بہرحال اختلاف, لیکن کثیر تعداد تھی. یہ فتاوی عالمگیری جس کو عرب میں فتاوی ہندیہ کہا گیا, چونکہ ہندوستان میں لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے اسی منسوب کر کے فتاوی ہندیہ. اوریجنل جو اس کی لینگویج تھی وہ عربی تھی, اسے عربی میں ترتیب دیا گیا. ایک تو ان کا یہ تجدیدی کارنامہ. دوسرا ضمناً جو ذکر ہوا کہ جو شیخ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, ان کو گزارش کر کے ان سے سفارش کر کے ایک نصاب مرتب کیا گیا, اور وہی نصاب آج درس نظامی کہلاتا ہے جو نظام الدین کے نام ہی کے ساتھ موسوم ہے. پورے بر صغیر پاک و ہند میں یہی انداز اختیار کیا, یہ انداز اختیار کیا گیا اور یہ پورا نصاب ترتیب. سبحان اللہ. فتاوی عالمگیری کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اور بہت ساری مشاغل, مصروفیات, معاملات ہوں گے, لیکن جب اس کام کا بیڑا اٹھایا گیا اور شاہی فرمان کے ذریعے سے اسے جاری کیا گیا, ٹھیک ہے, سلطنت پر آنے کے بعد چوتھا یا پانچواں سال تھا کہ آپ نے فوراً آتے ہوئے کہا کہ جناب یہ انسائکلوپیڈیا ترتیب دیا جائے. ٹیمیں بنا دی گئیں. اب ایسا نہیں کہ بھائی ایک بندے کے ذمہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ کے سپرد ہے آپ کریں, نہیں, بلکہ کہا کہ شیخ نظام الدین برہان پوری ہر ہفتے سلطان اورنگزیب عالمگیر کے پاس آتے, جو کام پچھلے ہفتے ہوا ہوتا تھا اس کو بریف کرتے تھے, اور بریفنگ کے بعد جو ضروری باتیں ہوا کرتی تھی وہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اچھا, اس میں بھی اتنا زیادہ احتیاط اور خیال ہے کہ جو سنا رہے ہیں اس پر بھی بادشاہ کی نظر اتنی زیادہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں کہ جناب شیخ نظام الدین جو ہے وہ نوٹس لے کر پہنچے, اور بیان کرتے کرتے متن اور شرح ان کی ورڈنگ خلط ملط ہو گئی, اور جب وہ مسئلہ بیان کیا تو اصل مسئلہ پیچھے رہ گیا اور کچھ اور بیان ہو گیا. اللہ. سلطان اورنگزیب عالمگیر کی فقاہت بھی اور ساتھ ساتھ اس کام میں دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ فوراً ٹوک دیا, اللہ, اور کہا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ یہاں بات کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, اور انہیں اس بات کا احساس ہوا شیخ نظام الدین کو, ہاں مجھے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی, یہ جو جملے اور سطریں ہیں یہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں. فرمایا اگلے ہفتے میں دوبارہ یہ کام صحیح کر کے آؤں. یعنی مطلب آپ بیونڈ دی امیجنیشن, جی, کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اتنی مصروفیات اور اتنے مشاغل کے بعد بھی ایسا وقت نکالنا, یہ واقعی جو ہے نا ایک غیر معمولی کام ہے, اور حقدار ہیں کہ انہیں مجدد کہا جائے. اللہ. اچھا, پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ شروع میں جب اس کا کام یہ شروع کیا گیا, جیسے میں نے عرض کیا چوتھا یا پانچواں سال تھا ان کی سلطنت کا, تو یوں دیکھ لیجئے کہ آپ نے جب اس کام کو شروع کیا تو 8 سال کا عرصہ لگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے الگ الگ موضوعات کے ساتھ مفصل طور پر علماء کی الگ الگ ٹیم بنائی. بھائی کتاب الطہارت پہ ان افراد نے کام کرنا ہے, کتاب القضاء پہ ان افراد نے کام کرنا ہے, اور پھر تمام کی نگرانی خود آپ سر انجام دے رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بات ذکر کی گئی, جب خصوصیات میں ہم بات کرتے ہیں فتاوی عالمگیری کی, تو کہا کہ جیسے باقی کتب فقہ ہیں ترتیب اسی طرح رکھی گئی, جیسا کہ کتاب الطہارت سے شروع ہوگا کتاب الفرائض تک,
تو سب سے پہلے جو ہے کتاب آتی، اس کتاب کے اندر باب، پھر اس باب کے اندر فصل، اس کو مکمل طور پر قائم کیا گیا۔ ایک انتہائی اہم بات فتاوی عالمگیری میں یہ ہے، کوئی بات بغیر حوالے کے ذکر نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے جب ریفرنس چاہیے تو اصل ماخذ تک، اصل اوریجن تک، امہات کتب تک دسترس ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فتاوی عالمگیری کو شروع کرنے سے پہلے دنیا جہاں میں فقہ حنفی کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب آپ نے ایک لائبریری میں جمع کر کے ان علماء کو دے دیں کہ آپ نے کوئی بات بغیر حوالے کے لکھنی نہیں۔ اس سے بڑھ کر علم دوستی اور تجدیدی کارنامہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پھر اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کی سب سے پہلی مبسوط اور مفصل کتاب ہے۔ پہلے بکھرے ہوئے تھے معاملات، ٹھیک، یعنی کوئی کتاب اگر فلاں علاقے میں ہے تو دوسرے علاقے کے افراد کے پاس اس کی دسترس نہیں تھی۔ اب یہ ایک ہی جگہ پر تمام کے تمام جمع ہو گئے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ بنی کہ آپ نے جب عدالتی نظام میں بہت ساری اصلاحات کی، بہت ساری ریفارمز لے کر آئے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ سامنے ایک قانون کی کتاب کی صورت میں ایک سے آ جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ظہیر الدین محمد بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی مغلیہ دور کے اندر جو اتنی علم دوست بھی رہی ہو اور اتنی متقی و پرہیزگار رہی ہو، اور پھر اتنی ڈائیورسٹی شخصیت کے اندر۔ جی بسم اللہ۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر شخصیت کو دیکھیں ابتدائی طور پر، وہ حافظ قرآن، وہ عالم، وہ متقی، وہ پرہیزگار، پھر علماء سے محبت کرنے والا اور علماء کی صحبت میں رہنے والا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور فتاوی عالمگیری کی تدوین کا کام آپ کے سپرد کیا، اور خود بھی اسے چیک اینڈ بیلنس کرتے رہے وقتاً فوقتاً۔ اور اس معاملے پر ایک خطیر رقم اس دور میں مورخین نے لکھا کہ 2 لاکھ درہم جو چاندی کے تھے وہ اس پر خرچ ہوئے، اور ساتھ میں آپ جو ہے اساتذہ آپ نے ہر شہر، ہر قریے، گاؤں میں بھی اساتذہ مقرر کیے کہ لوگ علم سیکھتے رہیں۔ یعنی اس زمانے میں میں نے پڑھا تو بہترین یونیورسٹیز کا قیام آپ نے جو ہے وہ کیا، جی اس کی ابتدا کر دی، جو آپ کا تخت نشینی کا ابتدائی دور تھا۔ 4تھے سال میں آپ نے عالمگیری کے لیے جو ہے وہ تدوین کے لیے بزرگ علماء کو جمع کر لیا، جو بڑے بڑے فقہات ہیں، خود عالم تھے، باقاعدہ عالم تھے، بزرگوں کے پاس بیٹھ کے علم دین سیکھا، حتیٰ کہ مولانا نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مشہور تصوف کی جو کتاب ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم، اس کا مذاکرہ کرتے تھے ساتھ میں بیٹھ کے۔ جی اسی طریقے سے یہ واحد دور حکومت تھا جس میں مملکت کے جو خزانے تھے وہ علماء اور طلباء کے لیے کھول دیے گئے، باقاعدہ طلباء کے لیے وظائف مقرر کر دیے گئے کہ جو علم دین حاصل کرے گا اسے وظیفے دیے جائیں گے، بلکہ جو بڑے علماء کرام تھے ان کے لیے تو جائیدادیں مقرر کر دی گئی، زمینیں دے دی گئی کہ آپ کا روزگار اس سے چلتا رہے اور آپ علم دین کی جو ہے وہ تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہ جیسے آج کے دور میں تعلیم کے بجٹ کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بجٹ ہمیں کتنا مختص کرنا ہے، وہاں تعلیم ہی کے لیے سب سے زیادہ بجٹ مختص کیا گیا۔ جی تعلیم کے لیے باقاعدہ جو ہے اس دور میں ایک خطیر رقم مختص کی گئی جو علماء اور طلباء کے لیے وظائف کی صورت میں کی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے علماء، میں نے ایک یہاں بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نے مورخ گزرے ہیں ان کی کتاب میں پڑھا
کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے بعد اگر مملکت کے خزانے کے منہ علماء اور طلباء کے لیے کھولے گئے تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، ان کی علماء سے اور مشائخ سے جو محبت کا دیکھیں، جب ملا جیون جو آپ کے استاد گرامی تھے، ایک عرصے کے بعد آپ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ بادشاہ وقت ہوتے ہوئے، سلطان وقت ہوتے ہوئے آپ ان کے قدم بوسی کے لیے گر گئے، سبحان اللہ، اور آپ نے جو ہے ان کی قدم بوسی کی۔ اسی لیے اقبال نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان فقر و سلطانی بہم کرد ضمیر باقی وفانی بہم کرد۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی کا کمال ہے کہ فقیری اور سلطانی ایک ہی شخص میں جمع ہو گئی۔ اچھا ایک اور چیز ہے جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات نے، خاص طور پر سلطان جیسی شخصیات جو ہیں، انہوں نے اس بات پہ تکیہ نہیں کیا کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں، انہوں نے اس بات پہ بھروسہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل کے بعد یہ جو اولیاء کرام ہیں، جو درباروں میں تشریف فرمائیں، جو خانقاہوں میں تشریف فرمائیں، یہ جو مزارات میں تشریف فرمائیں، ان کی مدد، ان کی نصرت اور ان کی گائیڈ لائن کے تحت یہ چلیں، یعنی حکومت کو ان سے علیحدہ کبھی نہیں کیا۔ جی بالکل، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا عین مصداق جو ہے وہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ملتی ہے۔ آپ جب اس کو یوں دیکھیں کہ ان کی علم دوستی کی ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں کہ جب فتاوی عالمگیری کی تدوین مکمل ہو گئی تو آپ نے پورے ملک میں اس کے نسخے پھیلا دیے کہ سب اس سے علم دین بھی حاصل کریں، اور قاضی القضات اس وقت کے جو قاضی حضرات تھے اب انہیں فیصلہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اسی سے پوری جو ہے سلطنت میں کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ رنج و غم سے نجات کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر قسم کی فکر اور رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم